اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے تھے کہ جو مسلمان ہیں، جو فرما بردار ہیں اور جو کافر ہیں، نافرمان ہیں، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ ایک جگہ اکٹھا نہیں کریں گے۔ سب کا ایک الگ الگ مقام تذکرہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ یوم یکشف، جس دن اللہ تعالیٰ ساق کو، یعنی ساق کے معنی آتے ہیں پنڈلی، کھول دیں گے، اور ویدعون الی السجود، اور انہیں سجدے کی طرف بلایا جائے گا، تو فلا یستطیعون، تو وہ سجدہ کرنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر ایک چیز ہے کہ پنڈلی کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ عربی کے اندر ایک محاورہ ہوتا ہے، جیسے ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں نا کچھ محاورہ، اسی طرح عربی کے اندر بھی ایک محاورہ ہوتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہاں پر یہ ہے پنڈلی کھولنے سے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنا پنڈلی کھول دیں گے، اور جب پنڈلی کھولیں گے تو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو حکم دیں گے کہ وہ سجدہ کریں۔ اب جو لوگ دنیا کے اندر نماز کی پابندی کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، وہ لوگ خود بخود سجدے کے اندر سجدے میں گر جائیں گے، اور جو لوگ دنیا کے اندر کبھی سجدہ نہیں کیے ہیں تو وہ لوگ جیسے کہ تیسے ہی کھڑے رہ جائیں گے۔ تو اب یہاں پر ایک چیز ہے کہ دیکھیے، دنیا کے اندر جو ہم رات مطالعہ کر رہے تھے، راستے میں سفر میں تھے، تو مولانا ایک بات بہت عجیب و غریب لکھی ہے اس کی تفسیر میں، کہ اللہ نے جنت کا جو وعدہ لیا ہے وہ عمل پر لیا ہے۔ کس پر لیا ہے؟ عمل پر۔ جیسے کسی نے کہا کہ ہم تم کو کل جو ہے 1000 روپیہ مزدوری دیں گے، تو کیا صرف بولنے سے وہ دے دے گا؟ بلکہ ہے نا ان کے پاس جانا ہوگا، دن بھر کام کرنا ہوگا، شام میں ہمیں وہ 1000 روپیہ مزدوری دے گا۔ اسی طرح مولانا ایک مثال دیے ہیں، جیسے کہ مان لیجئے کہ امریکہ کے جو صدر ہیں جو بائیڈن، اور ہم نے ان کو کہہ دیا کہ مسلمان ہیں، صرف کہہ دیا، جب اس نے اعلان کر دیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور میرا نام عبداللہ ہے، تو مولانا فرماتے ہیں کیا ان کے اس ٹائٹل سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈال دیں گے؟ نہیں ڈالیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پر جہاں جنت کا وعدہ ایمان والوں سے لے رہے ہیں، وہاں 2 چیزیں شرط لگا دیں گے کہ وہ نیک اعمال کرتے ہوں گے۔ کیا کرتے ہوں گے؟ نیک اعمال کرتے ہوں گے۔ اسی طرح دنیا کے اندر ہم اور آپ یہ نہ سوچ لیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ٹائٹل ہے مسلمان ہے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے، اتنا آسان نہیں ہے کہ نہیں؟ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب رشتہ دار تھے نا، اللہ کے نبی کے ابا کے بھائی تھے۔ کیا تھے؟ بھائی تھے، لیکن قرآن نے صاف صاف کہا کہ تبت یدا ابی لہب وتب۔ قرآن نے صاف انکار کر دیا کہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے اب چاہے آپ کے رشتہ دار ہوں یا آپ کے چچا ہوں یا آپ کی بھتیجا ہوں، اس سے ہم کو مطلب نہیں ہے، اگر ایمان والا ہے تو اس کو ہم جنت کا وعدہ دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ پھر آگے چلیے، آپ حضرت نوح علیہ السلام کا دیکھیے۔ نوح علیہ السلام کیا ہے؟ نبی ہیں، ان کا بیٹا کیا ہے؟ نافرمان۔ اگر اس ٹائٹل پر ان کو یہ ملتا کہ مسلمان کا بیٹا ہے، چلو ہم اس کو جنت میں ڈال دیں گے، تو قرآن کہتا ہے کہ نہ، نہیں ڈالیں گے۔ پھر آپ چلیے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام اسی گھر میں پیدا ہوئے جس گھر میں ان کے ابا جو ہے بتوں کو بیچتے تھے، بناتے تھے، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اپنے ابو کے بارے میں، تو قرآن نے فوراً 8ویں پارے میں ان کو ڈانٹ لگائی کہ آپ اپنے ابا کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کافر ہے۔ فوراً قرآن نے منع کر دیا کہ آپ کافر کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے ہیں، تو فوراً ابراہیم علیہ السلام آگے معافی مانگے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجیے، آئندہ میں کسی کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کروں گا کافر کے لیے۔
سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ نے جو جنت کا جو وعدہ لیا ہے ہم لوگوں سے وہ عمل پر لیا ہے، ایمان کی طاقت پر لیا ہے۔ ہمارا صرف ایک ٹائٹل ہو جانا کہ ہم مسلمان ہیں، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اب اس خوشی میں ہم یہ ہیں کہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ بھائی تو اعمال تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ مسلمان اگر ہونا ہمارا ٹائٹل، اس سے اگر کامیابی مل جاتی تو پھر تو ابو لہب بھی چل جائیں گے جنت میں، پھر ابراہیم علیہ السلام کے ابا بھی جنت میں چلے جائیں گے، پھر ابراہیم نوح علیہ السلام کے بیٹا بھی جنت میں جا سکتا ہے، پھر تو لوط علیہ السلام کی بیوی جنت میں جا سکتی ہے۔ لیکن قرآن نے پھٹکار لگایا کہ نہ، ان کو ہم جنت میں نہیں جانے دیں گے، ان کے لیے کوئی جگہ نہیں جنت میں، بلکہ ہم ان کو انہی لوگوں کے ساتھ ڈالیں گے جو جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے ہم لوگ اپنا اعمال کا جائزہ لیں کہ ہمارا اعمال کیا ہو رہا ہے۔ ہمارا دن بھر کا 5 وقت کی جو نماز فرض ہے وہ ہم سے ہو پا رہا ہے کہ نہیں ہو پا رہا ہے کہ نہیں؟ ایک چیز دیکھیے کہ نماز اگر چھوٹ جائے وقت پر، انسان کام میں رہتا ہے، بیزی ہو جاتا ہے، کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ارے چلو چھوٹ گئے تو ہٹاؤ، مغرب مل جائے تو مغرب کی نماز ادا کر لیں گے، نہ، بلکہ شریعت نے اس کا ایک متبادلہ رکھا ہے کہ آپ اس نماز کو جب آپ کو موقع ملے اس کی قضا آپ کر لیجیے، ہے کہ نہیں؟ لیکن قضا جو فرض نماز ہے وہ معاف نہیں ہے۔ تو سب سے اہم جو اعمال ہے، جیسے کہ قرآن نے 19ویں پارے میں جو کہا کہ وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 8 صفات مومن کی بتلائے ہیں۔ کتنے؟ 8 صفات مومن کی، کہ وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتا ہو، اور وہ جاہلوں سے جو ہے بیجا یعنی کہ غلط باتوں میں ان سے الجھتا نہ ہو، اور وہ رات بھر تہجد میں یعنی کہ قیام کرتا ہو، لمبی لمبی رکعتیں نماز ادا کرتا ہو۔ نماز تو ہے ہی ہے، فرض نماز وہ تو ہے، ضروری ہے، وہ بھی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ اتنے ساری، یعنی کہ ابھی تو اور بہت لمبا ہے، یعنی 8 صفات اللہ تعالیٰ نے 19ویں پارے کے اندر جو مومن کی خاص صفات بیان کی۔ اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہم لوگ ایک مکمل طریقے سے بھی نہیں اتر پا رہے ہیں، لیکن پھر بھی اگر جو اعمال ہے، جتنا ٹوٹا پھوٹا ہم سے جو اعمال ہو رہا ہے، ہونا چاہیے اور کرنا چاہیے، وہ اگر ہم کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جنت میں کہیں نہ کہیں جگہ مل جائے گی، ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں کسی شاعر نے کہا ہے کہ جنت میں جانے کی ہر ایک انسان کی خواہش ہے۔ کیا ہے؟ جنت میں جانے کی ہر ایک انسان کی خواہش ہے، لیکن نماز کی توفیق نہیں ہے، نماز کی خواہش نہیں ہے کہ نہیں؟ جنت میں جانے کے لیے ہر ایک انسان خوشی ہے، ہاں جائیں گے انشاءاللہ، خواہش ہے، لیکن گناہ نہیں چھوڑنا، بستر پر سے اٹھ کے جو ہے مسجد میں نہیں آ رہے ہیں فجر میں، ہے کہ نہیں؟ عشاء میں نہیں آ پا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس لیے یہاں پر ایک چیز ہمیں اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ نماز اگر ہماری زندگی میں اگر ہے تو کل قیامت کے دن حکم ہوگا کہ وہ لوگ سجدے میں جائیں، تو انشاءاللہ ہم لوگ جو لوگ نمازی ہوں گے وہ فوراً سجدے میں چلے جائیں، جو لوگ نہیں ہوں گے وہ سیدھے کے سیدھے رہ جائیں گے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ خاشعۃ ابصارہم، اب ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے ان کی بات کر رہے ہیں کہ خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ جو مجرم ہوتے ہیں نا، ان کی نگاہ جو ہے کیا ہوتی ہے؟ ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ جو آنکھ سے آنکھ ملا کے بات کرے نا۔ مجرم جو چور ہوتا ہے وہ ہمیشہ سر جھکا کے رہتا ہے سامنے پولیس کے سامنے، اور جنہوں نے چوری نہیں کی ہوتی ہے، جو مجرم نہیں ہوتا ہے تو کہتا جی سر آمنے سامنے بات کیجیے، آنکھ سے آنکھ ملا کے بات کیجیے، ہے کہ نہیں؟ تو قرآن اس کی بیان کر رہا ہے کہ خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، اور ترہقہم ذلہ، اور ان کے چہرے پہ ذلت جو ہے چھائی ہوئی ہوگی۔ ذلت کے معنی آتے ہیں رسوائی، بے عزتی، اس کو کہتے ہیں، ان کے چہرے پہ نظر آئے گی۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور حالانکہ انہیں دنیا کے اندر سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا، اس حالت میں کہ وہ سالمون، صحیح سالم تھا، تندرست تھا،
صحت مند تھا، نوجوان تھا، اچھا خاصا چلتا پھرتا تھا، کام کرتا تھا، اور ان کو بلایا جاتا تھا کہ بھائی آؤ نماز کے لیے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، دن میں 5 مرتبہ مؤذن آواز دے رہا تھا، اور نہ جانے کتنے علماء کرام ان کو سمجھایا، جماعت والے ان کے گھر تک پہنچے، ان کو سمجھایا، اس کے باوجود بھی یہ لوگ سجدہ کرنے یعنی نماز کے لیے نہیں آتے، جس کی وجہ سے آج کے دن ان کی نگاہیں کیا ہوں گی؟ جھکی ہوئی ہوں گی، اور ان کے چہرے پر ذلت جو چھایا ہوگا۔ اس لیے اگر ہم دنیا یہاں دیکھیں، یہاں یہ جو دنیا ہے نا، چند دن کی زندگی ہے، کیا ہے؟ چند دن کی زندگی ہے کہ نہیں؟ کچھ سال پہلے آپ کے درمیان ہمارے درمیان کچھ لوگ زندہ تھے، اب وہ دیکھیے وہ چلے گئے دنیا سے۔ کل ہم کوئی بھی جا سکتا ہے، ہم بھی جا سکتے ہیں، سب بھی جا سکتا ہے، یعنی ایک بیڑا بیڑی کر کے ہر ایک انسان دنیا سے 10 سال کے بعد ہم میں سے اکثر لوگ جو یہاں سے غائب ہو چکے ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ 5 سال کے بعد ان میں سے کتنے لوگ چلے گئے ہوں گے، جا چکے ہوں گے۔ یہ دنیا ہے، یہاں کی رسوائی، یہاں کی ذلت اگر برداشت کر لیں گے، یہاں کی مشقت اگر برداشت کر لیں گے تو کل قیامت کے دن ہمارا سر جو جھکا ہوا نہیں رہے گا بلکہ اٹھا ہوا رہے گا، اور شان سے کہیں گے کہ ہم نے دنیا کے اندر نیک اعمال کیا تھا، آج ہمیں جنت میں جانے کے لیے رخصت حاصل ہوا۔ اس لیے ہم اپنی زندگی کے اندر کیا کریں؟ نماز کو پابندی رکھیں، نماز کی پابندی رکھیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فذرنی، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، یہ جو قرآن ہے، اس قرآن کو اور آپ کی باتوں کو جو جھٹلا رہے ہیں، تو فذرنی، آپ ان کو میرے اوپر چھوڑ دیجیے۔ کیا مطلب؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سے نہیں ہو رہا ہے تو میرے اوپر چھوڑ دو، میں کروں گا، دیکھو میں کیسے کرتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ اگر تمہاری بات جھٹلا رہا ہے تو تم میرے اوپر چھوڑ دو، میں دیکھو کیسے کہ میں سناتا، کہتے ہیں دنیا کے اندر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے اب کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، اگر یہ لوگ آپ کی باتوں کو جھٹلا رہے ہیں اور قرآن کو جھٹلا رہے ہیں تو اب آپ رہنے دیں، فضل آپ مجھ پر چھوڑ دیجیے۔ اب دیکھیں کہ اب ہم کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ، کیا ہے؟ اب ہم کیا ہے ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ تو آگے فرما رہے ہیں کہ سنستدرجہم، ان قریب ہم ان کو من حیث، ایسی تباہ و بربادی کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے کہ لا یعلمون، انہیں کچھ خبر بھی نہیں ہوگا۔ آج دیکھیں دنیا کے اندر انسان جو تباہی کی طرف جا رہے ہیں، ہر طرف مسلمان مارے جا رہے ہیں۔ بہرائچ کے اندر آپ لوگ دیکھے ہوں گے 31 یا 32 گھروں کو تباہ و برباد کر دیا گیا، خاص طور سے مسلمانوں۔ اور اس بہرائچ میں ہمارا اپنا ایک ساتھی جو کمرے کے اندر رہتا تھا ندوے کے اندر، ان کا بھی اگر گھر بہرائچ کے اندر ہی ہے لیکن وہ الگ ہے، وہ ہم سے بتلا رہا تھا کہ ہمارے علاقے میں اس طرح کا حادثہ ہوا، اور یوٹیوب پر بھی ہم نے دیکھا ہے۔ اب دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی ویڈیو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے، نوجوان جو ہے گپ شپے لگا رہے ہیں، ویڈیو دیکھ رہے ہیں، گیم کھیل رہا ہے، کوئی فرق نہیں۔ اس کو قرآن کہتا ہے کہ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ان قریب ہم ان کو دیکھ لیں گے، ان قریب ہم ان کو ایسی تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ لا یعلمون، انہیں خبر بھی نہیں ہوگا، اور فوراً جو حکومت پر تانا نہیں کریں گے۔ انہوں نے غلطی کی ہے، اس کا ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ لیکن ہم بھی یہ سوچیں کہ ہمارا اعمال کتنا خراب ہو چکا ہے کہ ہمارے اوپر ایسی تباہی کیسے آ گئی۔ ہم تو امت محمدیہ ہیں، اور اس نبی کی امتی ہے جو نبی رات بھر اس امت کے لیے دعا کرتے تھے کہ ان کے اوپر کوئی عذاب نہ آئے، ان کو تم بچا کے رکھنا اللہ تعالیٰ۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اوپر جو تباہی آ رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی سے اندر اعمال جو ہے چھوڑ دیے۔ مسلمان تو ہے، ویڈیو میں تو نام آ رہا ہے کہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، مسلمان ہے، لیکن کام سے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مسلمان ہیں تو کیا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال کو دیکھنا ہوگا، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا ہوگا کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی نہ بن، اپنا تو بن۔ یعنی ہمارا اگر نہیں بن سکتا ہے تو کم سے کم اپنا تو بن جاؤ، اپنی آخرت تو سنوار لو، اپنی آخرت تو بنا لو، ہے کہ نہیں؟ جی، تو ہمیں اپنا دیکھنا ہوگا کہ فجر کی نماز ہماری چھوٹ جا رہی ہے، کتنی افسوس کی بات ہے۔ ہم بھی اپنے آپ سے بھی کہتے ہیں، ہمارے بھی چھوٹ جاتے ہیں کبھی کبھی، اس لیے ہم اپنے آپ سے بھی کہتے ہیں کہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ جو اللہ ہمیں رات میں اتنی اچھی نیند دیا، گہری نیند دیا،
اور نیند سے جو ہے صبح جگایا، اذان ہوئی، سب لوگ جاگ گئے، اس کے باوجود بھی ہم کیا ہے چادر تان کے سو گئے، تو بتائیے اللہ کو کتنا غصہ آئے گا، ہے کہ نہیں؟ تو مختصر کلام اتنی ساری آیت میں یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سے مخاطب ہو کے یہی کہہ رہے ہیں کہ زندگی کے اندر اعمال ہے، اعمال کرو گے تو اس کے حساب سے ہم اعمال کو وزن کریں گے، تولیں گے، پھر دیکھیں گے کہ کتنا وزن ہے، کتنا کیا ہے، اس کے حساب سے ہم جنت کا فیصلہ کریں۔ اس لیے کوشش کریں کہ اعمال جتنا ہو سکے کریں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ نفلی نماز بھی، اور نفل صدقات اور نفل جو ہے روزہ کی بھی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے